بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 رجب المرجب، امامت کے 10ویں چاند، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ناموں میں چوتھی مرتبہ علی علیہ السلام کا نام حاصل کرنے والے امام علی نقی علیہ السلام۔ نقی آپ کا لقب ہے جو آپ کی پوری زندگی، شخصیت اور پیغام کی عکاسی کرتا ہے۔ آپ بہت ہی کم سنی میں یتیم ہو گئے تھے، کیونکہ یہ جملہ کہتے ہوئے افسوس لگتا ہے، افسوس محسوس ہوتا ہے، دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ان نام نہاد مسلمانوں نے کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہ چھوڑا، کوئی ایک بات بھی ایسی نہ چھوڑی جب انہوں نے اہل بیت پاک کو مدینہ منورہ چھوڑنے پر مجبور نہ کیا گیا ہو، یا ایک سے بڑھ کر ایک تکلیف نہ دی ہو۔ آپ کے والد محترم امام تقی علیہ السلام کو 6 سال کی عمر میں، جب آپ کی عمر 6 سال تھی، آپ سے جدا کر دیا گیا، انہیں مجبور کر کے مدینہ منورہ سے بغداد بھیج دیا گیا، جو کہ ایک تکلیف دہ عمل تھا۔ اور کچھ عرصے بعد آپ کے والد محترم کی شہادت ہو جاتی ہے، اور 6 سال کی عمر میں آپ امامت کے عہدے پر تشریف لاتے ہیں کہ جن کی خاطر بنائی گئی ساری دنیا، جن کی خاطر سے بنائی گئی ساری دنیا، اہل دنیا سے وہی گھر نہیں دیکھا جاتا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اہل بیت پاک کی قبور، جو قبریں ہیں، ایک ہی جگہ پر کیوں نہیں ہیں؟ مدینہ منورہ میں ہی کیوں نہیں ہیں؟ ساری قبریں الگ الگ کیوں ہیں؟ یہ ایک ایسا ظلم ہے، یہ ایک ایسی سازش ہے، بہت سوچی سمجھی گئی سازش ہے، اور جو کربلا کے بعد بھی اہل بیت پاک کو آرام سے نہیں رہنے دیا گیا۔ کربلا کے بعد بھی ان پر کربلا برپا کی گئی، ہر عہد اہل بیت پاک کے لیے کربلا بنا دیا گیا۔ بنو امیہ اور بنو عباس جو تھے، جنہوں نے خود اہل بیت پاک کے بدلے کے نام پر اقتدار حاصل کیا تھا، ظلم و ستم کی انتہا کی انہوں نے، اور خصوصاً امام نقی علیہ السلام پر۔ 6 عباسی خلفاء یا بادشاہ کا زمانہ دیکھا تھا امام نقی علیہ السلام نے، لیکن ایک خلیفہ ایسا بھی تھا جس کا لقب ہی متوکل تھا، اور وہ اتنا شدید تھا نفرت اہل بیت میں، بغض اہل بیت میں، کہ اس کو یزید ثانی کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ کوئی ایسا ظلم نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اس نے چھوڑی ہو ان سے بدلہ لینے کو، یا امام زادوں کو، امام نقی علیہ السلام کو تکلیف دینے کے لیے کوئی کام اس نے نہیں چھوڑا۔ اتنا متصب تھا یہ، اتنا بغض رکھتا تھا اہل بیت پاک سے، کہ اپنے بچوں کے ایک عظیم استاد سے اس نے ایک بار پوچھا کہ امام حسن اور امام حسین کو کیا تم میرے شہزادوں پر فوقیت دیتے ہو، یا ان سے بہتر سمجھتے ہو، یا ان کو بہتر سمجھتے ہو؟ تو اس عظیم استاد نے کہا کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے شہزادے امام حسن اور امام حسین تو بہت بڑی بات ہے، میں تو علی پاک کے غلام قمبر کو بھی آپ کے ان شہزادوں پر فوقیت دیتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ اس نے اس استاد کو شہید کر دیا۔ بالکل یزید ہی کی طرح اس کا انجام ہوا۔ یزید کے جانشین جس طرح 6 ماہ تک بھی اس تخت پہ نہ بیٹھے، اس کا بھی جانشین 6 ماہ تک اس تخت پہ نہ بیٹھا۔ اتنا بغض تھا کہ اس کا ایک بیٹا تھا جو اہل بیت پاک سے محبت رکھتا تھا، اس کو بڑے دربار میں اس کی ماں کے نام سے اس نے بے عزت کیا، شعراء کو بلایا، اس کا نام بتایا، اس کی ماں کا نام بتایا کہ اس کی ماں کے نام پر اس طرح یہ غلیظ اشعار پڑے۔ آپ 6 سال امام نقی علیہ السلام پر وہ وقت آیا جب انہوں نے امامت کی باغ دوڑ سنبھالی۔ 6 سال کی کم سن عمر میں انہوں نے علم لدنی سے مالا مال تھے،
اللہ تعالیٰ کی شانیں ہیں اور علم لدنی ہے کہ ساری زندگی حضور کی امت کی رہنمائی کرتے رہے. وہ مدینہ طیبہ سے دور قریب ایک مدینہ منورہ کے نواح میں ایک گاؤں تھا، ایک علاقہ تھا جہاں پہ آپ نے درس و تدریس کا انتظام کیا. پوری دنیا سے علم کے پیاسے لوگ آپ کے پاس آتے، کسی قسم کے بھی علم کے پیاسے. یہ بات ہے نا علم لدنی کا، کہ کسی قسم کے بھی علم کے پیاسے لوگ آپ کے پاس تشریف لاتے اور آپ ان کو سیر حاصل، گفتگو، ایسا نسخہ بتاتے، ایسی تعلیمات دیتے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے مسائل کو اس طرح حل کرتے کہ وہ دل سے دعا دیتے اور دل سے خوش ہوتے. اور یہ بھی آپ کی شان تھی کہ جب بھی کوئی مشکل سے مشکل کام یا مشکل سے مشکل کام یا بات آپ کی طرف لائی جاتی اور آپ سے اس کا پوچھا جاتا تو آپ مشکل کشا کا بیٹا ہونے کا ثبوت دیتے اور مشکل کو بہت ہی آسان طریقے سے حل کرتے تھے. ان کی آپ کے اقوال لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہیں. یقین جانیں آپ کے اقوال آج بھی لوگوں کے لیے راہ راست روشن کرنے کے لیے بہترین ہے، نمونہ ہے. جو بھی ہے آپ کو بھی اسی طرح ہجرت پر مجبور کیا گیا. جب لوگوں کی ارد گرد ہجوم بڑھتا گیا آپ سے، تو متوکل آپ سے کافی زیادہ خائف تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. 3 رجب المرجب امامت کے 10ویں چاند اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ناموں کی ترتیب سے چوتھے علی کی شہادت کا دن ہے. امام نقی علیہ السلام. نقی آپ کا لقب ہے جو آپ کی پوری زندگی، شخصیت اور پیغام کی عکاسی کرتا ہے. آپ بہت ہی کم سنی میں یتیم ہو گئے تھے اور یہ جملہ کہتے ہوئے دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ان نام نہاد مسلمانوں نے اہل بیت پاک کو ہر قسم کی تکلیف پہنچانے میں کبھی بھی کوئی دریغ نہیں کیا، کبھی بھی کوئی سستی نہیں دکھائی. کوئی ایسا لمحہ انہوں نے ضائع نہیں کیا جب اہل بیت پاک کو مجبور نہ کیا ہو کہ مدینہ منورہ چھوڑ دیں، یا پھر زبردستی مدینہ منورہ سے ہجرت کروائی. انہوں نے ایک سے ایک بڑھ کر تکلیف دینے کی کوشش کی، اور یہی وجہ ہے کہ 6 سال کی کم سن عمر میں آپ کو آپ کے والد سے جدا کر دیا گیا. آپ کے والد جناب سیدنا حضرت امام تقی علیہ السلام کو مجبور کیا گیا بغداد جانے پر. وہ بغداد گئے اور کچھ عرصے بعد ان کو شہید کر دیا گیا، اور 6 سال کی عمر میں آپ نے امامت کی باغ دوڑ سنبھالی. علم لدنی سے مالا مال تھے، ہر قسم کا علم آپ تک آپ کی شخصیت میں موجود تھا. دور دور سے لوگ آتے، آپ سے فیضیاب ہوتے، اور ایسی آپ مشکل سے مشکل مسائل کا حل ان کو اتنے آسان طریقے سے بتاتے کہ مشکل کشا کا بیٹا ہونے کا آپ ثبوت دیتے، مشکل کشا کا والی بات ہے اولاد ہونے کا آپ ثبوت دیتے، اور ان کو ایسا جواب دیتے، ایسا ان کے مسئلے کا حل بتاتے کہ وہ دل سے آپ کو دعا دیتے اور خوش ہوتے اور آپ کے گرویدہ ہو جاتے. یہی وہ باتیں ہیں جو کسی بھی بادشاہ کو ہضم نہیں ہوتی تھی. آپ نے بنو عباسی جو تھے اس کے 6 خلفاء یعنی 6 بادشاہ کا دور دیکھا تھا، لیکن اس باقی تو پہلے جو تھے تو وہ تو اپنی کسی نہ کسی کام میں مصروف ہوتے تھے، یا تکالیف میں یا ارد گرد کے ماحول میں مصروف ہوتے تھے. انہوں نے بھی تکلیف پہنچائی ہیں، لیکن متوکل ان میں ایک ایسا تھا جس نے تو انتہا کر دی ظلم و ستم کی آپ پر، اہل بیت پاک پر. یہاں تک کہ متوکل کو اگر یزید ثانی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. یزید ثانی تھا وہ اہل بیت پاک کے لیے.
یعنی ہر عہد کی کربلا ہر اہل بیت پاک پر دہرائی گئی، اور یہ امام نقی علیہ السلام کے عہد کی کربلا تھی۔ ظلم ستم کی کوئی ایسی کسر نہیں رہ گئی تھی جو کربلا کے بعد جاری نہ رکھی ہو۔ اور یہ یزید ثانی متوکل تو ایسا تھا کہ ایک دن اس نے اپنے بچوں کے ایک عظیم استاد سے پوچھا کہ کیا تم حسن اور حسین کو میرے بچوں سے بڑھ کر فوقیت دیتے ہو، ان پر اعلیٰ سمجھتے ہو؟ تو اس عظیم استاد نے کہا کہ آپ حضرت علی کے صاحبزادوں کی بات کر رہے ہیں، امام حسن اور حسین کی، ان کا مقام تو بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ میں تو مولا علی پاک کے جو غلام کمبر ہے نا، اس کو بھی آپ کے ان صاحبزادوں پر فوقیت دیتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ اس نے اس کو شہید کر دیا۔ آپ خود سوچیں، جو اپنے بچوں کے استاد کے ساتھ بغض اہل بیت میں یہ کر سکتا ہے تو اس نے پھر اہل بیت پاک کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا ہوگا، کس طرح کے ان پر مظالم کیے ہوں گے، کس طرح کا ان پر ظلم کیا ہوگا۔ یہی بات تھی کہ امام نقی علیہ السلام کو بھی اس طرح علم کا فیض نہیں پھیلانے دیا گیا جس طرح وہ پھیلانا چاہتے تھے۔ مدینہ منورہ کے ایک نواحی علاقے میں آپ درس و تدریس کرتے تھے، دور دور سے لوگ آتے تھے، اپنی مشکل کا حل تلاش کرتے ہوئے آپ تک پہنچتے تھے، یا آپ سے علم کے متلاشی جتنے بھی آتے تھے، درس و تدریس میں، فقہ میں، کسی بھی علم سے ریلیٹڈ کوئی بھی ان کی مسئلہ مسائل ہوتا تھا، آپ کے پاس آتے اور سیر حاصل اس کا حل ان کو نصیب ہو جاتا تھا۔ یہی بات تھی جن سے ہر دور کا بادشاہ خائف رہتا تھا، ڈرتا تھا۔ اسی وجہ سے آپ کو بھی ہجرت پر مجبور کر دیا گیا، آپ کو بھی مدینہ منورہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ سامرا میں آپ کو ہجرت کرائی گئی، اور مختلف علاقوں میں آپ کو ہجرت کرائی گئی، یہاں تک کہ سامرا میں تو ایسا ہوا کہ آپ کو جو ہجرت کرائی گئی، ظاہری بات ہے وہ بظاہر تو یہ تھا کہ بہت شاہانہ استقبال تھا آپ کا، فوجوں کا ایک دستہ تھا جو آپ کو لے کر ادھر جا رہا تھا، لیکن دراصل وہ احترام میں نہیں تھا، وہ مجبوراً تھا، آپ کو یرغمال بنا کے لے جا رہے تھے۔ اور پھر وہاں پہ سامرا میں بھی آپ کو ایک ایسی جگہ پہ ٹھہرایا گیا جو آپ کے منصب کے مطابق نہیں تھی، آپ کے منصب کے مطابق نہیں تھی، گداگروں کے ایک سرائے میں یا اس طرح جگہ پہ آپ کو ٹھہرایا گیا۔ لیکن اس گداگروں کے بادشاہ کو کیا پتا کہ میں کس بادشاہ کو کہاں پہ بٹھا رہا ہوں۔ آپ نے اس گداگری کی جگہ کو بھی یقین جانے بادشاہی میں تبدیل کر دیا۔ لوگ جوگ در جوگ آپ کے قریب ہونے لگے، آپ سے معلومات لینے لگے، آپ سے علم حاصل کرنے لگے، آپ سے قرآن حدیث اور فقہ سیکھنے لگے۔ مجبوراً آپ کو حاجی ام الرازاقی کی تحویل میں دے دیا گیا، اس کے گھر ایک تہہ خانہ تھا، وہاں پہ آپ کو پابند کر دیا گیا اور اس کو آپ پر نگراں لگا دیا گیا۔ حاجی رزاقی صاحب بھی آپ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، آپ کی آنکھوں کے گرویدہ ہو گئے، آپ کے چہرے مبارک نورانی چہرے کے گرویدہ ہو گئے، آپ سے علم حاصل کرنے لگے اور آپ کی بہت ہی زیادہ خدمت کرنے لگے۔ بادشاہ نے پھر کیا کہ ایک سعید نامی شخص کو آپ کا نگراں بنا دیا، جس کی قسمت میں یہ سعادت نہیں تھی کہ وہ آپ کی خدمت کر سکے۔ اس دوران آپ نے لاتعداد لوگوں کو فیضیاب کیا، لاتعداد لوگوں کو اسلام سے بہرہ مند کیا، لیکن اس طرح آزادانہ طریقے سے نہیں کر سکتے تھے جس طرح آپ مدینہ منورہ میں کر رہے تھے، یا پھر اور کسی طریقے سے کر رہے تھے۔ آپ دنیا آپ کی گرویدہ در گرویدہ ہو رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کو
بادشاہ نے، اسی متوکل نے زہر دے کے شہید کر دیا. آپ کو پابند سلاسل کیا گیا، آپ کو پابند سلاسل کر دیا گیا اور پھر آپ کو شہید کر دیا گیا. افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو اہل بیت پاک علیہ السلام کی عزت، مقام، رتبے کو نہیں سمجھ سکتے. یہ تو سیدہ پاک کے وہ شہزادے ہیں جن کی جتنی بھی حرمت کی جائے، جن کے واسطے وسیلے سے اللہ رب العزت سے جو کچھ بھی مانگا جائے وہ مل جاتا ہے. ان کو بادشاہی سے کیا غرض تھی؟ یہاں تک کہ امام نکی علیہ السلام کو خود بھی زمین پر ڈائریکٹ زمین پر بیٹھنا زیادہ پسند تھا، کیونکہ ابو تراب کی اولاد تھے، زمین سے تو محبت تھی ان کو. لیکن افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر. آپ کے اقوال آج بھی اس امت کی رہنمائی کے لیے، اس امت کی ترقی کے لیے لوگوں کے دلوں میں اجاگر ہیں. آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا وہ جان لے کے اللہ بھی اسے چھوڑ دیتا ہے. اللہ رب العزت ان اہل بیت پاک کو، امام نکی علیہ السلام کی محبت اور مودت ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں میں قائم و دائم رکھے. ان اہل بیت پاک سے ہمیں جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا ذکر جو مختلف ادوار میں چھپایا گیا، لوگوں سے ان کو محدود کیا گیا کہ کوئی ان کی قریب نہ جائے، اللہ رب العزت ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ان کے احوال کو، ان کی تعلیمات کو، ان کے علم کو ہم لوگوں تک پہنچا سکیں اور لوگوں کو بہرہ مند کر سکیں کہ جس کامیابی کے پیچھے تم دن رات بھاگتے ہو وہ کامیابی تو ان کے قدموں میں پڑی ہوئی ہے. آؤ ان کے ذکر سے اپنے دل کو، اپنی روح کو، اپنی دنیا کو اور اپنی آخرت کو روشن کر لو تاکہ اللہ رب العزت کی خوشنودی ہم کو حاصل ہو جائے. نعرہ حیدری یا علی یا علی، آپ کے چاہنے والوں کی خیر ہو.